بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کا پلیٹ فارم سے رانا سے حاضر خدمت۔ کل رات میں ایک ڈنر میں گیا تھا۔ ہمارے یہاں پر جو انجینئرس ہیں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور کے فارغ التحصیل انجینئرز، ان کا فیملیز کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، جتنے بھی انجینئرز ہیں وہاں پر، تو اس کے اندر میں بھی مدعو تھا، تو میں بھی اس ڈنر میں گیا تھا۔ اس ڈنر کے اندر میرے ایک دوست ہیں یہاں پر مساگا میں، تو وہ مجھے سیٹ سے ایک طرف لے گئے اٹھا کر ٹیبل سے، تو کہنے لگے ذرا باہر آئیں بات کرنی۔ میں نے کیا کہتے سوشل میڈیا پر وہ بیلٹ پیپر کا ایک چل رہا ہے، تو وہ دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں تو بیٹھا ہوں یہاں پر، تو میں تو پروگرام انجوائے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے جی باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ چیز کا۔ میں نے کہا جی اس کے بعد دیکھ لیں گے، بیلٹ پیپر کا کیا دیکھنا۔ انہوں نے کہا جی بڑی زبردست اسٹوری ہے جی، وہ تو جعلی پیپر پرنٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ خیر میں ان کے ساتھ باہر گیا، اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی، اس کے بعد واپس آ گئے۔ جب ڈنر سے میں واپس آیا ہوں، ان سے مل کے جب میں ٹیبل پہ واپس آیا ہوں، ایک ٹیبل والا، دوسری ٹیبل والا، تیسری ٹیبل والا، دیر واز اے گیدرنگ آف اراؤنڈ 500 پیپل۔ تو 500 میں سے تقریباً 200 کا ٹاپک یہی تھا، وہ جی وہ پکڑے گئے جی، بیلٹ پیپر پکڑے گئے جی جعلی چھاپتے ہوئے۔ جب میں گھر پہنچا تو میں گھر آ کے وہ بیلٹ پیپر والا وہ دیکھا، میں نے کیا ماجرا ہے۔ پھر میں نے پاکستان بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ایک دو دوستوں سے، کچھ سے ہوا کچھ سے نہیں ہوا، لیکن جو مجھے چیزیں پتہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں ایز اے رپورٹر بھی بات کروں گا، ایز اے انویسٹیگیٹر رپورٹر بھی بات کروں گا، ایز اے کورٹ رپورٹر بھی بات کروں گا۔ تو دو تین چیزیں اس میں میرے سامنے آئیں، میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، آگے فیصلہ آپ کا ہے، جو بھی آپ کریں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ایک رپورٹر کے پاس کوئی کام کرتا ہے کسی سٹوری پہ، تو اس سٹوری پہ کام کرنے کے 2 3 4 اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو اس کی اسائنمنٹ لگتی ہے کہ سٹوری پہ کام کرو۔ نمبر 2، وہ کسی سٹوری پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا درمیان میں کوئی اینگل آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس اینگل کو بھی کور کروں، اس سٹوری پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ رپورٹر جا رہا ہوتا ہے تو راستے کے اندر اس کو کوئی ایک آدمی ملتا ہے، کوئی ایک کریکٹر ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے یہ ہو گیا، وہ اس سٹوری کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ٹپ دی جاتی ہے، جس کو ٹریپ ٹپ کہتے ہیں، کہ وہ کوئی اپنے مقاصد کے لیے کوئی شخص کام کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس رپورٹر کو یوں پورٹرے کرتا ہے جیسے کہ جناب بہت بڑا کام آگے ہو گیا، تو وہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی جو رپورٹر ہے جی، وہ جان بوجھ کے ایک سٹوری کو ڈیلے کر دیتا ہے تاکہ یہ چیز ٹھنڈی ہو جائے، اس کے بعد میں اس پہ سٹوری کروں گا تاکہ کوئی اور نہ کر سکے۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ سٹوری اگر میرے ذہن میں آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ صرف میرے ہی ذہن میں، کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے سٹوری کو صحافت کے اندر کہتے ہیں سٹوری کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو ویسے میں آپ کو بات کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ غیر پارلیمانی ہے کہ نہیں۔ وہ صحافت کے اندر کہا جاتا ہے، اخبار کی سٹوری میں بات کر رہا ہوں، وہاں تو آج کل تو سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ تو سٹوری رکتی کو نہیں، بغیر کسی تصدیق کے ثابت کی جاتی، چلتی رہی ہے۔ تو اخبار کی انڈسٹری میں یہ کہا جاتا ہے، جو یہ کہا جاتا تھا کہ خبر اور پیشاب کبھی نہیں روکنے چاہیے۔ تو بھائی یہ جو خبر تھی، یہ بیلٹ پیپر والی خبر پہ بھی میں آیا، کیونکہ یہ اس طرح کی سٹوری نہیں تھی جسے روک کے نہ کیا جاتا، یا جس کو پراپرلی انٹروگیٹ کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے، اس پہ تھوڑا سا ورک کر کے، اس کو امیچور چلانے کے بعد اس کو پورا ڈیولپ کر کے سٹوری کو، کیونکہ یہ تو انڈر ڈیولپ سٹوری چلا دی گئی، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بیلٹ والی؟ تو اس کے بارے میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جناب، یہ سارا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ انڈسٹری کس طرح ورک کرتی ہے، رپورٹر کس طرح کام کرتا ہے، صحافی کس طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس کے اندر میں نے 2 3 لیکونز دیکھے ہیں سٹوری کے اندر، رائے ثاقب کھل کی یہ سٹوری ہے۔ وہ کام کرتے ہیں ہم ٹی وی کے ساتھ۔ ان کے بقول جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہیں سے ٹپ ملی، کسی کا فون آیا۔ جب مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ لاہور کے اندر فلاں جگہ کے
اندر جدھر جدھر بھی پرنٹنگ پریس ہے وہ ادھر ہے لکشمی کے پاس یا میں ہاسپٹل کے سائڈ والی، جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں تو کہتے جی کہ مجھے ہے کہ وہاں پر جی وہ بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں دھڑا دھڑ، تو آپ وہاں پر آئیں تو یہ بیلٹ پیپر ہے نا اب چھپ رہے ہیں، کیوں چھپ رہے ہیں؟ ذرا رپورٹر کو جب یہ چیز ملے گی تو وہ جائے گا، لازمی جائے گا، جانا چاہیے اس کو۔ اور یہ بھی کہتے مجھے بتایا گیا کہ یہ نواز شریف کے بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں مان سرا کے، تو وہ کہتے جی میں سارے کام چھوڑ کے وہاں چلا گیا۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، مان لی بات کہ وہ سارے کام چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ اور یہ سٹوری ذہن میں رکھیے کہ بہت بڑی سٹوری ہے کہ جعلی پیپرز چھپ رہے ہیں، بیلٹ پیپر، اور وہ نواز شریف کے لیے چھپ رہے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں نواز شریف کو ہرانے کے لیے یا جتانے کے لیے، لیکن نواز شریف تو پہلے ہی ہار چکا ہے مانسیرا پہ، اس کا مطلب جتوانے کے لیے چھپ رہے ہیں نا، تو یہ چھوٹی سٹوری نہیں ہے۔ اچھا جی، اس سٹوری کے اندر جو رپورٹر صاحب نے کہا ہے، رائے کھرل نے، ثاقب کھرل، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں اور میرا ایک دوسرا رپورٹر دوست جو کسی اور ٹی وی چینل سے ہے، ان کے بقول وہ نیو ٹی وی سے ہے، NEO، اس ٹی وی سے ہے، تو ہم دونوں وہاں چلے گئے جی۔ ایز اے رپورٹر میرا یہیں پہ کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی سٹوری ایک رپورٹر کو ملے اور وہ ساتھ اپنے رائیول چینل کو ساتھ لے کے جائے۔ رائیول چینل کو چھوڑے، آپ نے وہ جو کیا کہتے ہیں اپنے سسٹر جو آرگنائزیشن ہے اس کو بھی نہیں ساتھ لے کے جاتا کوئی۔ میں پرسنلی آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہوں، ایک دو بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات سنیے گا غور سے۔ مطلب میں دی نیوز میں کام کرتا تھا، دی نیوز سسٹر آرگنائزیشن ہے جنگ گروپ کی، جنگ ہمارا اردو اخبار تھا، دی نیوز انگلش تھا۔ میرے پاس ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار ایسی سٹوریز آئی ہیں جو مجھے ملی ہیں۔ اور وہاں پر ریاض شاکر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے، بڑا بڑا ہیرا رپورٹر تھے وہ بھی۔ تو جب میرے پاس سٹوری آئی ہے تو میں نے کبھی نہیں یہ کیا کہ میں وہ سٹوری لے کے تو ریاض شاکر کو کہوں ریاض شاکر میرے ساتھ آ جاؤ۔ بے شک وہ ہماری سسٹر آرگنائزیشن تھی، بے شک میری رات کو جب سٹوری چھپتی تھی تو اس کی جنگ والے اردو کر لیا کرتے تھے۔ میں کوئی اپنا وہ اپنی سیلف بوسٹنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جناب کوئی رپورٹر اس کی اثاثہ ہوتی ہے وہ سٹوری۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا باپ بیٹا بھی، دو رپورٹر ہیں اگر، اور رائیول چینلز کے اندر یا رائیول پیپرز کے اندر، تو وہ بھی ایک دوسرے سے سٹوری چھپا کے رکھتے ہیں اگر وہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ثاقب کھرل صاحب ایک دوسرے چینل کے رپورٹر کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے؟ ایک اور واقعہ سن لیں یہاں پر، چھوٹا سا واقعہ ہے، اسی طرح کے ایک واقعہ سن لیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، چونکہ میں وہاں رپورٹنگ کیا کرتا تھا اپ ٹو 2003 تک، 2003 تک میں نے وہاں رپورٹنگ کی ہے۔ مختصر کروں گا بات کو، آپ سارے رپورٹرز وہاں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ MD طاہر صاحب کے پاس نہ بیٹھ کے چائے شائے پیا کرتے تھے، نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا MD طاہر کا۔ اچھا، تو وہاں پہ بورڈ کے نیچے جسے برگد کہتے ہیں، اس کے نیچے سب لوگ ہی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے صحافی، سب وہیں پہ۔ تو وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ہمارے دوست ہیں بدر منیر صاحب، وہ بھی آج کل کینیڈا ہوتے ہیں، یہاں پر ان کا بڑا اچھا ایک چینل بھی ہے اور بڑا اچھا نیوز پیپر بھی ہے۔ تو ہم سب آرام سے بیٹھے ہوئے، تو اس طرح کبھی پہلے نہیں ہوا تھا کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیں جی چائے پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کہیں پہ پریس کانفرنس آ گئی، کہیں پہ کوئی ڈنر آ گیا، لنچ آ گیا، کوئی ہائی ٹی آ گئی، وہاں پر تو چلے گئے۔ لیکن بدر صاحب بیٹھے بیٹھے نا آرام سے شام کو، نہیں وہ بات بتانے سے پہلے یہ بات بتاتا ہوں کہ کورس بند ہونے سے پہلے جب شام 4 بجے ہائی کورس بند ہوتی تھی تو ہم سب راؤنڈ لگاتے تھے، وہاں پر 20-22 کورٹ رومز تھے، تو ہم سب وہاں پر چکر لگایا کرتے تھے کیونکہ امپورٹنٹ کیس تو نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو چاچا ہوتا تھا، چاچا کہتے تھے، جو کورٹ کلرک ہوتے تھے یا دوسرے ان کے علماد وغیرہ ہوتے، تو ان سے پوچھتے تھے ہاں ابھی کوئی خبر ہے، کوئی خبر ہے، وہ بتا دیتے تھے آج کوئی پروسیڈنگ ہے ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کوئی اچھی خبر آئی کہ نہیں، کوئی پٹیشن اچھی آئی کہ نہیں۔ موسٹلی پٹیشنز کا پتہ ہی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی ججمنٹ آنی ہوتی تھی، وہ لیٹ آورز میں آتی تھی۔ تو 4 بجنے سے پہلے تقریباً 2:30-3 بجے ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں بدر منیر چوری صاحب،
وہ آئے، وہ کہنے لگے چلو بھی آج میری طرف سے نا جنا گارڈن میں، جنا باغ، یہ جو لائبریری کے ساتھ ہے ہمارا، اس کے مال روڈ پہ، کہتے چلے بھی وہاں پر نا آج وہ کیا نام ہے اس کا، گول گپے اور دہی بلے چلیں، وہ بڑے مشہور ہیں وہاں کے نا، چلیں جی وہاں چلیں۔ ہم سب نے اپنی اپنی بائکس نکالی، سب پہلے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بدر صاحب کو ہوا کہ بدر صاحب کوئی پارٹی ہے، کوئی کیا بات ہے، کوئی پروموشن ہو گئی، سیلری بڑھ گئی، کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں نہیں یار وہاں جانا، وہاں جا کے بتاؤں گا۔ ہم سب چلے گئے وہاں، جا کے جناب ہم نے دہی بلے کھائے، وہاں پر جا کے ہم نے وہ گول گپے کھائے، بیٹھ کے اندر جناب چیئر شیئر لگوا کے بڑا جناب ہم نے انجوائے کیا، کوئی شام 6-7 بج گئے وہاں پر، 2-3 گھنٹے انجوائے کیا جی۔ اس کے بعد کس نے ہائی کورٹ واپس آنا تھا، کس نے جا کے ایک ایک کمرے میں پوچھنا تھا کوئی خبر ہے؟ ہم وہاں سے نکلے، سب اپنے اپنے آفیسز میں چلے گئے، جا کے اپنی اپنی خبریں فائل کی، جو سارا دن کی پروسیڈنگز وہاں تھے ہمیں ملی تھی، چلے گئے جا کے جناب بدر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ بڑی مہربانی بدر صاحب، آئی تے تسی چند جڑا نا مغرب والوں جڑا سورج چڑھا دیتا، آئی تے تسی، تو مزاق تھا اس طرح کا۔ تو ان سے بدر جناب ہنسنے لگے، نہیں نہیں شکریہ شکریہ شکریہ، چلو کوئی بات نہیں، کسی کو شبہ تک نہیں، اتنے اچھے دوست ہیں بدر صاحب، اب بھی ہمارے دوست ہیں۔ دوستی کا معیار بتا رہا ہوں، صحافت کا معیار بتا رہا ہوں، یہ پروفیشنلزم ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پروفیشنلزم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں کیا کسی اور طریقے سے، اس طرح نہ کرتے تو ویسے بھی ہو سکتا تھا، خیر وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اگلا دن جب ہوا تو صبح 6-7 بجے ہمارے گھروں پہ اخباریں آ جاتی تھی، ہر رپورٹرز کو انٹرٹینمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کسی کو 4 اخبار ملتے ہیں، کسی کو 5 ملتے ہیں، کسی کو 6، جتنے بھی علاقے کے نکلنے والے اخبار آتے ہیں وہ ملا کرتے تھے۔ تو میرے گھر پہ نا 6 اخبار آتے تھے، انگلش کے 3 اور 3 اس کے اردو کے۔ میں صبح صبح اٹھ کے میں نے دیکھا، تو میں نے اپنے انگلش والے دیکھے، ڈان دیکھا، نیشن دیکھا، نیوز دیکھا، کمپیریٹو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے کہ جو میں نے خبر دی دوسرے اخبار نے کس اینگل سے دی ہے، اس نے کیا اس کی ہیڈ لائن لگائی ہے، اس طرح کا میچ ہوتا تھا۔ اب تو خالی یہ سلسلہ ہی چلے گا، اور میں نے وہ خبر پڑھی نہیں، نہ مجھے پتا، میں صرف انگلش پیپر پڑھ کے موٹی موٹی وہ جو دیکھتے ہیں خبریں دیکھی، اپنی دیکھی جو میں نے فائل کی تھی، کوئی میری مس تو نہیں ہوئی ہے، لگی کہ نہیں لگی، ڈسپلے کیسا ملا ہے، تو کر کے میں ہائی کورٹ آ گیا۔ جب ہائی کورٹ آیا تو وہاں تو ایک طرح کا کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بھی کیا ہو گیا، جو میرے کولیگ دوست تھے باقی، عباد الحق وغیرہ، سعید چودھری، یہ عمران شفقت، یہ امداد سومرو، یہ سارے وہی ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہے، تو کہنے لگے یہ دیکھیں جی بدر منیر نے کتنی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ۔ میں کیا کیا؟ کہتا کالا میں گول گپے کھلانے لے گیا اور پیچھے سے یہ سٹوری مار دی ہے۔ سٹوری کیا تھی؟ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف کا دور تھا، نواز شریف کے دور کے اندر کیونکہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے پاس کوئی کیس لگا ہوا تھا، اور جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے اس کے اندر فیصلہ نہیں تھا، وہ کورٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی کوئی، اس پروسیڈنگ کے اندر جسٹس رمدے نے کوئی ریمارکس دیے تھے۔ ریمارکس یہ دیے تھے کہ یہاں پر ہر کوئی اپنے آپ کو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ سمجھتا ہے، تو وہ تو جناب نوائے وقت نے لیڈ لگائی تھی، بدر منیر صاحب نوائے وقت میں کام کرتے تھے کہ جناب اپنے آپ کو مغلیہ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو نواز شریف، ان کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ جو رمدے صاحب ہے نا جی، پرو نواز شریف ہے، تو ان کا نواز شریف یا ان کی حکومت کے خلاف بولنا بہت بڑی خبر تھی، اور نوائے وقت نے اس کو لیڈ لگایا ہوا تھا۔ اب جب ایک اخبار پہ لیڈ لگے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو وہ ہمیں پڑ گئی مسنگ۔ مسنگ یہ ہوتی ہے ابھی یہ اخبار اس نے خبر دی ہے، آپ نے کیوں نہیں دی؟ آپ ہم سے کس بات کی سیلری لیتے ہیں؟ یہ خبر آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی۔ اور وہ کمپٹیشن ہوتا تھا، ہمیں آپس میں لڑایا جاتا تھا، یا اس کو ایک کیا کہتے ہیں پازیٹیو کمپٹیشن کہہ لیں، میں تو اس کو کبھی پازیٹیو نہیں کہتا تھا۔ تو یہ کہ جناب ایکسکلوسو سٹوری دینے کے چکر میں نا، تو آدمی کئی، اب ایکسکلوسو سٹوری تو انہوں نے دے دی، اوپر سے لگ گئی لیڈ۔ اس سٹوری کی وجہ سے ہمارے کئی دوستوں کو شوکاز نوٹس آئے، مجھے بھی شوکاز نوٹس آیا، تم کدھر تھے اس وقت جب یہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی؟ یہ خبر آپ نے کیوں نہیں دی؟ کسی بھی اخبار میں نہیں تھی لاہور کے سوائے بدر منیر کے اخبار میں۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بدر سے تو گلہ کیا، وہ کیا باہر،
بعد میں ہم نے بھی اسٹوری کا بدلہ اسٹوری سے لے لیا, کسی اور نے بھی اسٹوری کا بدلہ اسٹوری سے لے لیا, اس طرح کا کمپٹیشن چلا کرتا تھا. بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اتنی بڑی اسٹوری کی ٹپ آئی ہو آپ کے پاس جناب ثاقب کھرل صاحب, یا تو آپ صحافی نہیں ہیں, جسے کہتے ہیں نا پروفیشنل جرنلسٹ, یا تو آپ وہ نہیں ہیں, یا پھر یہ پلانٹڈ تھی اور آپ کو سارا پتا تھا. آپ نیو والے کو دوسرے اپنے رائیول چینل کے رپورٹر کو ساتھ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ٹپ آپ کے ہاتھ میں آئی ہو, میں مانتا ہی نہیں, کوئی بھی جرنلسٹ نہیں مانے گا. یہاں پر بیٹھے بڑے لوگ ہیں پاکستان کے اندر بھی, پرو عمران خان بھی, اینٹی عمران خان بھی, پرو نواز شریف بھی, اینٹی نواز شریف بھی, لیکن کوئی بھی پروفیشنل جرنلسٹ یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک رپورٹر دوسرے رپورٹر کو ساتھ لے گیا کہ اور جی وہاں پر جعلی پیپر چھپ رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں وہ اسٹوری کرنی ہے. یہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے, اسی موضوع کے اندر, کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ ابھی پیپر چھاپنے کی کیا ضرورت تھی. مانسیرا والا تو رزلٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا اس نے, الیکشن کمشنر نے, اس کے اندر نواز شریف کو شکست خوردہ دے دیا, دوسرا جو ون کر چکا ہے اس کا ونر کا نام دے دیا ہے. یہ الگ بات کہ نواز شریف نے اب کورٹ میں چیلنج کیا. اب کورٹ میں چیلنج ہوا تو وہ بیلٹ پیپرز کدھر جائیں گے, کون چھاپے گا, کدھر ملیں گے, کون ملائے گا؟ یہ حیرانی کی بات ہے نا. اس کی اب کیوں ضرورت پڑی؟ اس کی ضرورت شاید اس لیے پڑی کہ تاکہ وہ میڈیا میں ان رہنا چاہتے اس خبر کو یا الیکشن کو کنٹروورسی جو ہے نا, الیکشن کنٹروورسی, اس کو ان رکھنا چاہتے ہیں. جس طرح ہماری اداکارہ میرا نا ہر وقت کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو ان رکھتی ہیں میڈیا کے اندر, اس طرح اس سے پہلے شیخ رشید بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. وہ بڑے ٹرکس جانتے تھے کہ ہر وقت میڈیا کے اندر اپنے آپ کو ان رکھو. تو یہ جناب الیکشن کنٹروورسی جو ہے, اس کو ان رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا یہ گیم کی گئی ہے. یہ ہو گیا جی میرا دوسرا پوائنٹ. تیسرا یہ ہے کہ کیا اگر صبح سٹوری چلی ہے, وہ ثاقب کھرل صاحب لے کے جاتے ہیں جناب نصر اللہ ملک کے پاس, جو نیو کے جناب آج کل وہاں پر انچارج ہیں, ہیڈ آف نیو ٹی وی چینل ہے, نصر اللہ ملک صاحب کو لے جاؤں گے. وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نہیں چلاؤں گا. حالانکہ ان کا رپورٹر بھی ساتھ تھا, وہ کہہ رہے نیو کا رپورٹر بھی ساتھ تھا. انہوں نے کہا جی یہ کچی سٹوری ہے, میں نہیں چلاؤں گا. پھر ثاقب کھرل صاحب, آپ ہم ٹی وی پہ کام کرتے ہیں, آپ کے ٹی وی نے کیوں نہیں وہ چلائی خبر؟ ہے نا بات. آپ کا ٹی وی تو ٹھیک ہے, آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے. یہ ہوگی دو باتیں, تین باتیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے ثاقب کھرل صاحب کہ آپ نے خبر بنا لی, خبر لے لی, سارا کچھ کر لیا. اس کے اندر آپ انٹرویو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے منصور علی خان سے گفتگو کی ہے. ثاقب کھرل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک ہمارا کیمرہ موو کر رہا تھا, ایک ان کا اپنا بھی کیمرہ تھا, وہ جو جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ بھی اپنے کیمرے کے ساتھ مووی بنا رہے تھے. پہلی بات ہے کہ وہ مووی کیوں بنا رہے تھے؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ آئے تھے, یہ خود ہی مووی بنا لیتے, یا ان کے آنے سے پہلے بنا لیتے, ان کے جانے کے بعد بنا لیتے. اسی وقت کیوں بنا رہے تھے مووی؟ کوئی اور مووی نہیں بنا رہا تھا. مووی یہ دونوں کیمرے والے بنا رہے تھے, ثاقب کھرل اور نیو والے دونوں بنا رہے ہوں گے. جس طرح کہ اگر آپ صورتحال دیکھیں, وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ثاقب کھرل اپنی جان بچانے کے لیے اس پوائنٹ کو ریز کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو سوشل میڈیا پہ ریلیز ہوئی ہے, کیونکہ نہ ہم چینل نے دی ہے نہ نیو نے دی ہے, دونوں رپورٹرز دونوں چینلز کے تھے. تو پھر یہ سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالی گئی؟ سوشل میڈیا پہ وہ بری ذمہ ہونے کے لیے اس بات سے, اس الزام تو نہیں ہے خیر, کہ میں نے جی خود کی ہے ریلیز. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ریلیز نہیں کی, تو پھر ریلیز کس نے کی؟ بقول ان کے کہ جن لوگوں نے ٹپ دی تھی, ایک اور کیمرے سے بھی یہ بن رہی تھی, یہ ان کا کیمرہ تھا جنہوں نے ہمیں پریس پہ بلایا تھا, تو شاید انہوں نے ریلیز کر دی. اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے آگے آئے ہوئے ہیں اس طرح کی باتیں لے کر. اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات, جب یہ ریلیز ہو گئی اور پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیل گئی, ہر جگہ پہ پھیل گئی فوراً, کیونکہ جتنا ایکوریٹ ورکیبلٹی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی ہے پاکستان میں کم از کم کسی کی نہیں ہے. وہ ایک بات کو لاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, منواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر کل نئی بات. تو انہوں نے جب دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ میں پھنس گیا ہوں, وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی خبر, تو اس وقت ہماری جو پولیس ہے وہ کدھر تھی
क्या रिपोर्टर उनको नहीं मिल सकता था? क्या रिपोर्टर के अलावा बातें नहीं थी? क्या दूसरे पास नहीं आता? क्योंकि दूसरे बंदों को तो फटाफट पकड़ लेते हैं। मिसिंग पीपल यहाँ भी खप पड़ी होती है। इन्होंने उस प्रेस के मालिक तक क्यों नहीं पहुंचे? उस प्रेस के मालिक से पूछा जा सकता था, ये आप क्यों छाप रहे हैं? आपको ये ऑर्डर किसने दिया? इससे पहले आपने क्या छापा? ये मुझे यह बताया जाए कि पुलिस का नरम रवैया क्यों था? पुलिस का चले जी, सहाफी तो ये कहेगा ना जी आज़ादी सहाफत पे हरफ है जी, मुझे पकड़ लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। ये पुलिस ने प्रेस वालों को क्यों नहीं पकड़ा? वो प्रिंटिंग प्रेस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो हक़ाइक़ सामने ले आते हैं ना। अब तो वो ले आएंगे, लेकिन इट इज टू लेट टू बिलीव। सच वही होता है, लोग समझते हैं जो पहले बता दे। तो इतनी देर के बाद सच्चाई सामने लाने का भी कोई फायदा नहीं है आपको। और अगली इससे बात ये कि इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है? ये पीटीआई क्यों बनाना चाहती है? पीटीआई के बकौल उन्होंने 180 सीटें जीती हैं। भाई 180 तो आपके कैंडिडेट ही नहीं खड़े हुए, तो 180 सीटें कहाँ से जीत ली हैं आपने? और दूसरी बात ये, आप 300 सीट जीत ले आपने, फिर भी इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना है। आप 300 सीटें, आप 400 सीटें आपको दे देना, ये एडिशनल भी दे दी, जिस तरह वो उन्होंने दिया था बंदयाल साहब ने हुक्म के, वो जो जुर्म नहीं किए उनके अंदर भी आपकी जमानत, जो जुर्म नहीं भी किया उसमें भी जमानत। तो जो सीटें आपने नहीं लड़ी वो भी आपके नाम, तो फिर भी आप इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करवाएंगे, क्योंकि आपकी जनाब अली मंशा ही ये है इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो, मुल्क के अंदर इंतशार हो, फसाद हो, धरने हो, अनरेस्ट हो, ये मुल्क डे डे नीचे से नीचे चला जाए। दिस इज योर एजेंडा। ये मैं बैठ के बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लोग इस पे मुंह नहीं खोल रहे, बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। ये एजेंडा क्यों है? और ये अब से नहीं है, ये एजेंडा बहुत पहले दे दिया गया था आपको। और जो मेरे दोस्त, मेरे भाई इसमें बने हुए ना, आपके साथ लगे हुए, जज्बातियत में लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी हकायक खुलेंगे। और टोरंटो के अंदर बड़े ऐसे दोस्त हैं मेरे जो जिन पे हकायक खुल चुके हैं। तो ये मैं बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ दे। अब बात यह है कि ये इलेक्शन हो गए, इलेक्शन चले गए, वो भी आ गया, क्या नाम है उसका, कमिश्नर भी आ गया, कमिश्नर के उसके बाद फॉलो अप बैलेट पेपर भी आ गए। तो ये बैलेट पेपर की स्टोरी, कमिश्नर की स्टोरी, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और वो बंदा जो जिसका नाम है काजी फायजी साहब, उसको क्यों मुलव्वस किया जा रहा है इसके अंदर? या आपका नाम उसका नाम क्यों लिया जा रहा है? वो सिर्फ इसलिए है कि 2-3 बड़े फैसले आने वाले हैं, 2-3 बड़े फैसले आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब भी चल रहे हैं। लेकिन काजी फायजी साहब इतने अला लोग बंदे हैं कि उनकी जात पे भी हर्फ आया तो वो अभी तक सुओ मोटा का सोच रहे हैं लें कि ना लें। अगर यही बात आज से साबिक दौर के चीफ जस्टिस में हुई होती तो मैं देखता इस वक्त तक क्या हो चुका होता, और यह काम किसी अपोजिशन वाले ने किया होता। तो बात करने का यह मकसद है, पाकिस्तान की स्टेट को दिन ब दिन आप खुद कमजोर कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर चीफ आर्मी चीफ साहब, आपके ऊपर भी हरफ आ रहा है। चीफ जस्टिस साहब, आप पे भी हरफ आ रहा है। हमें पता है कि आर्मी चीफ साहब के पेटीबंद भाई हैं बाजवा साहब, हमें पता है कि जनाब उनके पेटीबंद भाई हैं फैज हमीद साहब। जब तक बाजवा और फैज हमीद को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, इस छत से पानी का सीपेज जारी रहेगा, ये सीपेज नहीं रुक सकता उस वक्त तक जब तक ये इस वक्त आने वाला वो जो गंदे पानी का नाला है ना, उसको आप बंद नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रायल करें, आप समन करें, आप बुलाएं, बेशक आर्मी एक्ट के तहत बुलाएं, बेशक सिविलियन एक्ट के तहत बुलाएं। जो कुछ बाजवा साहब करते रहे हैं या जो कुछ फैज हमीद करते रहे हैं, इनके बाकी दोस्त साथी ज़हीरुल इस्लाम करते रहे हैं। वो जो एक पापा जॉन्स वाले जो बाहर जाके बैठ गए हैं, 150-200 उन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी हुई हैं, पैसा यहाँ से बनाया है। और वो जो सी पैक पे निगरानी के पैसे लेते रहे कि सी पैक कहीं काम ना शुरू कर दें, इन सब के खिलाफ एक्शन लेना एक्शन। देखें फिर आपकी स्टेट कहां से कहां जाती है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये रोजाना नहीं, कल को नहीं आ जाएगी, फिर कोई और नहीं आएगी। इन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, कि मीरा की तरह कोई ना कोई बात जानबूझ के गलत अंग्रेजी बोल के खबरों में रहना है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।